باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے اس چینل پر، جہاں ہم آپ کو لے کر چلیں گے تاریخ کی سنہری صفحات کی طرف، جہاں آپ کو ملیں گے نہ صرف عبرت آموز کہانیاں بلکہ ایسی کہانیاں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اور ان کے صبر و استقامت کے بارے میں۔ وہ شخصیت جنہوں نے اپنی تمام تر تکلیفات اور آزمائش کے باوجود اللہ کی رضا میں راضی رہ کر ہمیں ایک ایسا درس دیا جو ہر دور میں اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی کی مشکلات سے گزر رہے ہیں اور صبر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ایسی اور بھی بہترین کہانیاں مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھے جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ کے عطا کردہ مال و دولت، زمین اور اہل و عیال سب کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تھا۔ ان کی زندگی خوشحال تھی لیکن ان کا دل ہمیشہ اللہ کی رضا میں مگن رہتا۔ وہ اپنی کامیابیوں کا تمام کریڈٹ اللہ کو دیتے اور ہمیشہ ان کی عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس زمین کے وسیع و عریض کھیت، بے شمار مویشی، خوشحال اہل و عیال اور کئی دوست تھے۔ وہ اپنی جائیداد کے بارے میں کبھی مغرور نہیں ہوتے بلکہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ ان کے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ تھا اور وہ کبھی بھی دنیا کی عارضی خوشیوں میں غرق نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی محبت اور عبادت کو دیکھ کر انہیں مختلف نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن اللہ کا فرمان کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی مشیت کے تحت حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لاحق ہوئی جو جسم کے ہر حصے میں پھیل گئی۔ ان کے جسم پر پہوڑے نکل آئے اور ان کی جسم کی حالت انتہائی خراب ہو گئی کہ لوگوں نے انہیں گندا اور بدبودار سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کا جسم سڑنا شروع ہو گیا اور وہ جسمانی طور پر اتنے کمزور ہو گئے کہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ان کی بیماری اتنی شدید تھی کہ ان کے اہل و عیال بھی ان سے دور بھاگنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ہمیشہ ان کے ساتھ تھی وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہوئی، مگر اس نے کبھی اپنے شوہر پر شکایت نہیں کی۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دوران ان کے ساتھ ہر لمحہ کھڑی رہی اور اللہ کے حکم پر مکمل ایمان رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان اور صبر ایک تاریخی واقعہ بن گیا۔ ان کی بیماری کی شدت کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا پر ایمان رکھا اور کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہ کیا۔ ان کے لبوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے، اس کے شکر گزار رہتے اور اس سے صحت کی دعا کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دوران لوگ ان کی حالت سے خوف زدہ ہو گئے اور ان کے جسم کے قریب آنے سے بھی کترانے لگے۔ اس سخت آزمائش میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان مضبوط رہا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد کی درخواست نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف اللہ ہی ان کا علاج کر سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اتنا عظیم تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی آزمائشوں کو اپنے لیے رحمت سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کی آزمائش عارضی ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی معیشت سے ہوتا ہے۔ اس دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے بار بار اللہ سے کہا، اے اللہ، تو سب سے بہتر شفا دینے والا ہے، میری حالت پر رحم کر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کی بیماری کی شدت کو برداشت کیا اور اللہ کی رضا کے سامنے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے شوہر کے علاج کے لیے ہر ممکن تدابیر اختیار کرتی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ دنیا کی کوئی دوا ان کے لیے مؤثر نہ ہو سکی، لیکن دونوں کا ایمان مضبوط تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اتنا بلند تھا کہ وہ اپنی بیماری اور مشکلات کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتے۔ ان کا دل اللہ کی رضا میں راضی تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ کی معیشت کو تسلیم کرتے۔ یہ صبر اور تحمل کا اعلیٰ نمونہ تھا کہ انہوں نے اپنی تمام مشکلات میں اللہ کی حکمت پر ایمان رکھا۔ حضرت ایوب
علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ان کی بیماری اور تکلیف کا سن کر ان کے قریبی رشتہ دار اور دوست بھی ان سے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کی یہ آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کے گناہوں کا نتیجہ ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ اللہ کی رضا سے منحرف ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں اتنی سخت آزمائشیں جھیلی کہ ان کے جسم کے تمام حصے متاثر ہو گئے، لیکن اللہ کی رضا پر ان کا ایمان اور یقین ہر لمحہ برقرار رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کے دوران کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر راضی رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں بہت اثر انداز ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں شفا عطا کی۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے بیماری کو نکال دیا اور ان کے جسم میں نئی طاقت بھر دی۔ اللہ کی طرف سے یہ رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا انعام تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بحال ہونے کے بعد اللہ نے نہ صرف انہیں جسمانی شفا دی بلکہ ان کی مال و دولت، اہل و عیال بھی واپس کر دیے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دوبارہ خوشیوں سے بھر دیا۔ ان کے کھیلیات دوبارہ آباد ہو گئے، ان کے جانور واپس آ گئے اور ان کی بیوی نے دوبارہ ان کا ساتھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ ایک عظیم سبق ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات کا انعام دیا کہ انہوں نے اپنی مشکلات میں کبھی بھی اللہ کے فیصلے پر شکایت نہیں کی۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا اور صبر کے ذریعے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اس قدر شدید تھی کہ اس دوران وہ اللہ سے اپنی صحت کی درخواست کرتے رہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مرضی میں ہی سب کچھ ہے اور اس کی حکمت کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ ان کے ساتھ کیوں ایسا کر رہا ہے، مگر وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت میں اتنی شدت تھی کہ ان کے جسم پر پھوڑے اور زخم پھیل گئے تھے اور اس میں سے شدید بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ جب لوگ ان سے ملنے آتے تو وہ اس بدبو کی وجہ سے ان سے دور رہنے لگے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بھی انسان سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی کسی سے مدد کی درخواست کی۔ ان کا ایمان مکمل تھا کہ اللہ ہی ان کی مدد کرنے والا ہے۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کے پاس آئی اور ان سے پوچھا، آپ کی حالت کتنی بگڑ چکی ہے، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی رضا میں صبر کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اس نے مجھے یہ آزمائش دی اور میں اس پر راضی ہوں۔ ان کے اس جواب میں ایمان کی ایسی گہرائی تھی جو ہر شخص کے دل کو چھو جاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر و تحمل کو دیکھ کر اللہ نے ان کی آزمائش کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ نے ان کے جسم سے تمام بیماریوں کو نکال دیا اور انہیں مکمل صحت دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم دوبارہ تندرست ہو گیا اور ان کی حالت پہلے جیسی ہو گئی۔ اللہ کی یہ رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کا انعام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بحال ہونے کے بعد اللہ نے انہیں مال و دولت میں بھی بے پناہ اضافہ کیا۔ اس کی کھیتیاں دوبارہ آباد ہو گئی، ان کے مویشی زیادہ ہو گئے اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ واپس آ گئی۔ اللہ نے ان کی زندگی کے تمام دلی خواہشات پورے کر دیے اور انہیں اپنے فضل سے نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی آزمائشیں اور اس کے بعد آنے والی رحمتیں ایک عظیم درس ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے کا نتیجہ ہمیشہ خوشی اور کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان اور صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رضا کے خلاف نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مشیت میں ہمیشہ کچھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ اس کہانی میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ کی رضا کے سامنے ہر انسان کو اپنی مشکلات اور تکلیف کو بھول کر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی مشیت کو تسلیم کرنا اور اس کے فیصلے پر ایمان رکھنا ہی ایک کامیاب زندگی کی کنجی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات اور آزمائش صرف عارضی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا میں صبر کرنے والے افراد کو اللہ اپنی بے پناہ رحمت سے نوازتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان اور صبر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسان جب اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو اس کی زندگی میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں ڈال دی جاتی ہے۔